السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جتنے بھی لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی انگزائٹی یا کوئی بیماری میں وہ پھنسا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہر ایک کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم کیسے ہینڈل کریں، یہ چیز ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کریں، ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں؟ بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی نہیں نکل سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے، بعض تو ہمارے مسئلے ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر طاری کیے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ ایسے شور مچاتے ہیں جیسے تلوار کا وار لگ گیا ہو، حالانکہ دیکھنے میں اگر غور کیا جائے نا تو وہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی جن کے اوپر ہم اتنا شور مچاتے ہیں، اتنا واویلا کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسی باتوں کو اپنی زندگی میں سہنے کی عادت بنائیے کہ اتنے نازک نہ بنے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر چلانے لگے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کو تلواروں کے وار بھی لگ جاتے تھے، تب بھی وہ سی بھی نہیں کرتے تھے۔ اب وہ دیکھ لیں گے، وہ صحابی جن کا بازو کٹ گیا تھا اور لٹکا ہوا تھا جنگ کے دوران، اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، لڑنے میں یہ بازو حائل ہو رہا ہے، تو اس بازو کو اپنے قدم کے نیچے دبا کر اور کھینچ دیتے ہیں کہ یہ بازو بھی اللہ کے راستے میں نہ آئے، اس کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ لوگ ایک کاز کے لیے زندہ رہتے تھے۔ یہ تکلیفیں پھر ان کو اس طرح سے نہیں ہلا دیتی تھی جیسے ہمیں ہلا دیتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اس سے زیادہ کیا بڑی بات ہو سکتی کہ احد کے میدان میں جس وقت صحابہ کو ایسی ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس قدر اس وقت پینک مچ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، جس کا منہ تھا وہ اس طرف بھاگ رہا تھا، ایک جیتی ہوئی بازی ہار گئے تھے اور سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا، اور شہادتیں بھی ہوئی، گھر گھر میں شہادتیں ہوئی۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی، حضرت مصعب بن عمیر کی ہو گئی، انصار کے گھرانوں میں ہو گئی، اور یہ کیا پانسا پلٹا، کیونکہ مسلمانوں کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بدر میں تو ہم جیت گئے تھے، اب بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ کتنا مشکل وقت تھا وہ، کتنا پریشانی کا ٹائم تھا وہ، لیکن ہمارا دین جو ہے یہ ہمیں مایوسی کے گڑھے میں جانے نہیں دیتا، یہ ہمیں ہوپ سکھاتا ہے، یہ ہمیں امید دلاتا ہے۔ اگر امید نہ ہو تو ساری دنیا ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ آج مسلمان کو ڈرگز لینی پڑتی ہیں سونے کے لیے، سکون اپنے آپ کو دینے کے لیے، سٹریس سے نکلنے کے لیے، اس لیے کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ اگر دین زندگیوں میں آ جائے تو ہمیں ان ڈرگز کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں اینٹی ڈپریسنٹ کھانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ہمیں پھر یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمارے اوپر یہ مشکلیں آ رہی ہیں، پریشانیاں یا بیماریاں آ رہی ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہماری طرف پتھر پھینک رہا ہے تاکہ ہم اس کا ڈھیر بنا لیں، اور اس کے بعد اس ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کے دور وہاں دیکھیں تو ہمیں جنت نظر آئے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں، اور وہاں پہ کتنی پیاری زندگی ہے۔ یہ ڈھیر ہمیں اتنی اونچائی تک پہنچائے گا کہ وہاں سے جنت نظر آئے گی، اور جنت نظر آنے لگتی ہے پھر۔ لیکن جس کا ایمان ہو، اور بعض لوگ اسی ڈھیر کے نیچے دب جاتے ہیں انہی آزمائشوں مصائب کے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہی دیکھتا ہے جس وقت آپ کی طرف وہ پتھر آ کے گرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب میرا بندہ کیا جواب دیتا ہے، کیا ری ایکشن شو کرتا ہے، منہ سے کیا بولتا ہے۔ وہ جو آپ کا ری ایکشن ہے وہی آپ کو اوپر تک کہیں پہنچا سکتا ہے یا پھر آپ کو نیچے گرا سکتا ہے۔ وہی آپ کا ری ایکشن آپ کے اجر میں اضافہ کر سکتا ہے یا پھر آپ کو مایوسی میں دھکیل سکتا ہے اور گناہوں میں ڈال سکتا ہے۔ بعض لوگ تو اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ وہ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں، بعض لوگ ڈپریشن میں اتنے چلے جاتے ہیں کہ حواس ہی کھو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تو دیکھنا ہے کہ میرے اوپر کتنی امید ہے، کتنی جلدی یہ ڈھیر سارا جمع کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، گرانے کے لیے تو نہیں آتے۔ تو
کبھی بھی آزمائشوں کے اندر گیو اپ نہ کریں، مایوس نہ ہوں، کہیں جنت ہے جو آپ کو نظر آنے لگے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے